یونیک ویڈیوز کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ماہا آصف کا سلام۔ دلہن کو بہت تیز بخار ہے، کیا کیا جائے؟ دلہن کی ساس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دلہن کی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آمد ہوئی تھی۔ دلہا صاحب سب باتیں بھول کر بھاگم دوڑ دلہن کو ہسپتال لے گئے۔ ارے بہن، تمہاری قسمت! ابھی قدم ہی رکھا تھا کہ دلہن بیمار ساتھ لے آئی۔ ایک خاتون نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا، بہن تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، سوچ سمجھ کر ہی شادی کرنی تھی۔ ایک اور خاتون نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، مجھے تو جادو کا معاملہ لگ رہا ہے، بلی چنگی تو گھر آئی تھی، ایک دم بخار کیسا؟ ایک خاتون نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور دلہن کی آمد تک چیمگوئیوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی تھی اور کچھ ادویات تجویز کی تھی۔ ارے بہن، تمہاری بیٹی اگر بیمار تھی تو ضرور میرے سر ڈالنی تھی، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، اتنے ارمانوں سے اس کا بیاہ کیا تھا۔ دلہا کی ماں دلہن کی ماں کو کوس رہی تھی۔ بہن سچ بتاؤں، اس کی طبیعت کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا، شادی کی رات اچانک ہی بخار چڑھ گیا۔ دلہن کی ماں نے صفائی پیش کی، اس کا دل انجانے خدشات کا مسکن بنا ہوا تھا۔ پھر بخار کا یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی اتر جاتا کبھی چڑھ جاتا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ دلہن پر جادو ہے، تم اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ دلہا کی ماں اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ اماں، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اس کی ہر خوشی اور تکلیف کو قبول کیا ہے۔ ایسے قبول کا کیا فائدہ، صرف خوشی میں ساتھ ہو اور تکلیف میں دور کر دیا جائے۔ دلہا نے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، بیٹا پھر جادو کا پتہ کرا لو تاکہ توڑ کروایا جائے۔ تم دلہن کی ایک قمیص مجھے دینا، میں پتہ کرا لوں گی۔ دلہا کی ماں نے ایک اور تیر پھینکا، اماں کوئی جادو وادو نہیں ہے، جادو نہ ہو گیا مذاق ہو گیا، جس کو دیکھو وہ اپنی ناکامیوں، محرومیوں اور مایوسیوں کو جادو کی آڑ میں دے رہا ہے۔ اگر اس کثرت سے جادو ہوتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آدھی آبادی باقی آدھی آبادی پر جادو کروا رہی ہے۔ ممکن ہے یہ؟ دلہا نے مضبوط دلیل پیش کی اور کمرے سے نکل گیا۔ ساس صاحبہ نے خود ہی خاموشی سے دلہن کی قمیص حاصل کی اور جادو کے تعین کے لیے بھجوا دیا۔ بی بی، آپ کی بہو پر سخت جادو ہے اور جادو کروانے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عامل بابا نے وہی الفاظ کہے جو ہر گاہک کو کہتا ہے، ورنہ اس کے پاس کون آتا؟ بابا جی، کس نے کروایا ہے؟ ساس صاحبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے بہت ہی قریب، تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جادو کرنے والی، وہ شروع سے ہی تمہاری دشمن ہے۔ عامل بابا نے ایک اور نفسیاتی جال پھینکا۔ اور ہو، میں سمجھ گئی یہ کس کا کام ہے، تبھی تو وہ بیمار اسی رات دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ پھر رہی تھی۔ ساس صاحبہ نے اپنے دل کا بغض زبان پر لے آئیں۔ یہ 4 مہینے کا نازک عمل ہے، ہر مہینے ایک دفعہ بہو کو بھی لانا ہوگا، اسے دم کیا ہوگا، بیری کے پتوں کا پانی بھی پلانا ہوگا، اگلی دفعہ 100 بیری کے پتے لے آنا۔ عامل بابا گاہک کو اچھی طرح اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ بیٹا، میں نہ کہتی تھی بہو پر جادو ہے اور تو شک کر رہا تھا، ہمارے قریبی ہی رشتہ دار ہیں۔ اماں بیٹے کو یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوش تھی۔ اماں، یہ کیسی تہمت لگا رہی ہیں؟ اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح کی تہمت کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، کینہ، حسد، بغض، بدگمانی، چغلی۔ بیٹے نے اور ہی بات کہہ دی، بس کر، مجھے نہ سمجھا، بہو کو ہر مہینہ ایک دفعہ لے کر جانا ہے اور تو نے 100 بیری کے پتوں کا انتظام کرنا ہے۔ اماں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میری بیوی میری غیرت ہے، میری عزت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی ہمیں کسی کے توڑ کی ضرورت ہے۔ اول تو جادو نہیں، اگر بالفرض جادو ہے بھی تو اس کا علاج قرآن پاک کی تلاوت میں ہے، پہلے بھی ہم کرتے ہیں، اب بھی اس کا معمول اور بڑھا دیں گے، میں زہرا کو بھی کہہ دوں گا۔ دلہا میاں ایمان کی پختگی کے ساتھ بولے، اماں کو یہ معلوم ہو چکا تھا
ہو چکا تھا کہ بیٹا ان کی باتوں میں آنے والا نہیں، قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، پھر ایسا کیوں؟ اماں بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، باقی سب کا تو نہیں پتہ، لیکن آپ کا ضرور اندازہ ہے۔ آپ نے 10 سال سے اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں دی، جو رقم آپ کو ورثے سے ملی تھی اسے آپ نے فکس کروایا ہوا ہے اور ماہانہ اس کا سود لیتی ہیں۔ اماں، سود اللہ سے جنگ ہے، حرام مال کے ہوتے ہوئے کیسے آپ کے نیک مال میں برکت آ سکتی ہے؟ دولہا یہ کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ دلہن کے مکمل ٹیسٹ کروائے تو گردے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی اور اس کے مکمل علاج کے بعد وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اماں بھی ایک متبع سنت بزرگ بن گئی۔ انہوں نے کچھ زیور بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کی اور سودی اکاؤنٹ بھی ختم کروایا، اور جو سود وہ لے چکی تھیں اتنی ہی رقم معین قرار کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت سے ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوتی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کا اصل ہیرو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دولہا میاں، جس کے ایمان، استقامت، دینی مضبوطی، حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔ ساری ذمہ داری مردوں پر نہیں، گھر بچانے کی ذمہ داری سب پر ہے، خاص کر ہمارے بزرگ ساس سسر کے روپ میں اصلاح کریں۔ ہماری ویڈیو واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔